الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سچ کیا ہے وذ جنید انصاری۔ آج کا ایک اہم انٹرویو پردہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو فاتح میرپور فاتح کشمیر خان آف منگ، کرنل خان محمد خان آف منگ کی خوبصورت تصویر، ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں کے اندر وزڈم اور چمک، اور اس وقت میں ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بطیہ خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہالینڈ کی صدر ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوں یہاں پہ چند ایک باتیں کرنے کے لیے۔ بطیہ خان صاحبہ، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے، ہمارے تمام نیٹ ورک کی طرف سے سردار خالد ابراہیم خان کی وفات پر آپ سے دلی تعزیت ہے، کیا کہیں گی ان کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی خالد صاحب کی جو اچانک جو ان کی وفات ہم سب کشمیریوں کے لیے بہت افسوسناک ہے اور بہت بڑا کشمیریوں کا لاس ہے، اور ہماری یہ کاسٹ ہے سدوزئی جو ان کا بھی بہت بڑا لاس ہے۔ بطیہ خان صاحبہ، کل آپ کی پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جو ان کی وفات ہوئی ہے، جو عدلیہ کے ساتھ ایک ان کا اصولی ایک تنازع چل رہا تھا، اور عدلیہ نے اب آرڈر دیا تھا پولیس کو کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت میں، اور سردار خالد ابراہیم خان نے کہا تھا کہ میں پولیس کے ساتھ جانا پسند کروں گا لیکن ان ججز کے سامنے پیش ہونا پسند نہیں کروں گا۔ کیا یہ وجہ بنی؟ بیرسٹر صاحب نے تو اتفاق کیا کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ سردار صاحب جو ہے، خالد صاحب جو ہے، وہ کافی، ایک تو وہ کافی نیٹ اور کلین ہے کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں، اور جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہ کبھی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، نہ وہ کبھی جھوٹ کا ساتھ دیتے تھے، تو ہمیشہ سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر وہ پیچھے ہی رہے کیونکہ سچ بولنے والے لوگ اکثر پیچھے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کافی بڑی بات تھی کہ ان کے اوپر ایک عدلیہ جو ان کے اوپر بلائم لگایا تھا، جو ان کے اوپر جو کیسز انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ بھی وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ٹینشن ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بالکل وہ شاید آئی تھنک سو وہ بلڈ پریشر کے بھی مریض تھے۔ اچھا، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ ہم نے اس تمام تنازع میں ایک اثاثہ کھو دیا۔ جی بالکل بالکل بالکل، بہت بڑا ہم نے اثاثہ کھویا، بہت بڑا۔ ہمارے کشمیر میں جو ہے خالد ابراہیم جیسا لیڈر اب ہمیں نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ خالد ابراہیم خان صاحب کا وہ جہان بہت اچھا کرے۔ میری ان سے بہت نیاز مندی تھی، بہت قریبی ملاقاتیں تھیں، بہت سے سربستہ راز انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا مرڈر کس نے کیا، اس پر بھی بات کی تھی، کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل دے، بھابھی کو، بچوں کو صبر جمیل دے، اور ان کا مقام بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا بطیہ خان صاحبہ، آپ خان آف منگ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے 2005 میں جب زلزلہ آیا اس کے بعد ہالینڈ سے آ کے آپ نے یہاں پر کشمیر میں ایک ہاسپٹل بنانے کی ایک ایفرٹ کی تھی، چیریٹی ہاسپٹل۔ ذرا وہ کہانی تو بتائیں گے، اس میں آپ کے ساتھ ہونے کو 3-4 ملین کا ہاتھ ہو گیا تھا۔ جی بالکل، میں جب مظفر آباد گئی تھی تو ایک ڈنا کچیری کے پیچھے ایک علاقہ تھا جس کا نام شاید نکر فتروت اس طرح کا کچھ نام تھا، اور وہ شاید آبائی گاؤں تھا ایک تو چودھری اکبر کا، لطیف اکبر کا، اور وہاں پہ ہمارے جو پی ایم صاحب ہے راجہ فاروق حیدر، ان کا بھی تھا۔ تو وہاں پہ راجہ کاسٹ بہت زیادہ تھی، تو وہاں کے کچھ ڈاکٹر تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اس ہاسپٹل کو۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں پہ 90,000 آبادی تھی اس علاقے کے لوگوں کی، اور یقین کریں اس راستے میں کوئی میڈیکل سٹور نہیں تھا، اور ان لوگوں سے جب بہت ساری لیڈیز مجھے وہاں ملی ہیں، اور بہت ساری لیڈیز کی روزانہ ڈیتھ ہوتی تھی، ڈلیوری کیسز میں ہوتی تھی، اور وہ لیڈیز کا ایک ہی بات تھی کہ یہاں پہ ہمیں کوئی میڈیکل چھوٹا موٹا سینٹر دے دیں آپ پلیز۔ تو وہ لوگ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، وہاں کی بہت اکثریت میں لوگ کٹے ہوئے۔ جب میں وہاں پہ مجھے اچھا لگا ان لوگوں کا، اور خاص طور پہ کہ وہاں پہ میں نے خود بھی دیکھا اس دن جب میں گئی تو اتنا لمبا سفر تھا، کیونکہ مظفر آباد سٹی سے بھی بہت لمبا سفر تھا، اور وہ روڈ بالکل ٹھیک نہیں تھی، تو میں خود بھی بیمار ہوئی، اور وہاں پہ مجھے خود ٹیبلٹ کی ضرورت پڑی تو مجھے نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے جب وہاں کے جو 2-3 مقامی ڈاکٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہاسپٹل جو ہے یہ بہت عرصے سے، اس میں میرے والد نے بھی بہت پہلے
جب راجہ فاروق حیدر کے والد صاحب اور میرے بابا جو ہیں اسی ہاسپٹل کے سلسلے میں وہ انکل قیوم کے پاس بھی آئے تھے. اس وقت انکل قیوم کی گورنمنٹ تھی, سردار قیوم صاحب, جی بالکل, ان کے پاس بھی آئے تھے, اور یہ تب سے یہ ہاسپٹل کی بات چل رہی تھی. تو جب مجھے یہ پتا چلا, کچھ مجھے پکچرز ملی, بہت پرانی پکچرز تھی میرے بابا کے ساتھ راجہ حیدر صاحب کی. تو اس وقت کیونکہ پی ایم خود ان کے بیٹے تھے, تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بھی آئے تھے تو آپ اس ہاسپٹل کے لیے کچھ کریں. ہم نے اس کو فوکس کیا ہاسپٹل میں کہ ٹھیک ہے. میرے کچھ باہر لوگ تھے ہمارے جو سوشل سیکٹر کے تھے, ان سے بات کی کہ بالکل کہ ہم نے اس کو ہاسپٹل کرنا ہے. ان لوگوں نے ہمیں پورا یقین دلایا, بلکہ یہاں سے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے کچھ ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز تھے, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں فنڈنگ کریں گے اگر آپ اس ہاسپٹل کو بناتے ہو. ہوا یہ کہ جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں اس میں ہمیں اچانک گورنمنٹ انوالو ہوئی, کیونکہ سیاست بیچ میں ایکچولی انوالو ہوئی. ان لوگوں نے کہا کہ آپ فاروق حیدر صاحب کو بلائیں, انوائٹ کریں اس علاقے میں. تو بلکہ انہوں نے خود بھی شاید راجہ فاروق حیدر کے جو اپنے لوگ تھے, ان کے قریبی جو فیملی اس علاقے میں رہتی تھی, ان کی خواہش تھی. میں نے تو بلکہ صدر صاحب کو چاہتی تھی کہ ان کو انوائٹ کرتی, وہ میرے والد کے بہت اچھے دوست بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, راجہ فاروق حیدر صاحب اس علاقے میں آنا چاہتے ہیں, وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس علاقے میں سنگ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب کیونکہ ان لوگوں کی وہ جو لوگ بہت اکثریت میں تھے تو وہ چاہ رہے تھے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پی ایم صاحب سے ملی, راجہ فاروق حیدر سے ملی. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا میں آؤں گا ضرور, اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے. میں بھی خوش ہوئی کہ چلے یہ آ رہے ہیں ہمارے ہاسپٹل, چلے بہت بڑا نہیں تو چھوٹا تو ہم کر لیں گے, اور ہمارے پاس اتنا تھا کہ ہم کر سکیں. پھر یہ ہوا کہ جب یہ آئے وہاں پہ, جس دن ہم نے وہاں کی سنگ بنیاد رکھنی تھی, ایک انہوں نے بہت بڑا ایک سوشل سیکٹر میٹنگ کو ایک جلسہ بنا دیا. وہاں کے مظفر آباد کے ایریا ہر انسان وہاں پہ آ گیا, اور خاص طور پہ راجہ فیملی بہت اکثریت میں اکٹھی ہوئی. اور ان لوگوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ یہ بھی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے اس ہاسپٹل میں کریں گے جو ان سے ہو سکا. وہ جب ہم کر کے واپس آئے, جب میں گھر اسلام آباد پہنچی تو دوسرے دن میں نے سنا کہ راجہ فاروق حیدر ریزائن کر گئے مسلم کانفرنس سے, اور وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. اور وہ نون لیگ کا جو مسئلہ تھا وہ میرے پہ آنا شروع ہو گیا, بلکہ کافی حد تک مجھے لوگ تھریٹ بھی کر رہے تھے. لوگ مجھے بری طریقے سے, میں ٹارچر ہو رہی تھی اس کے لیے. وہ ڈاکٹر جو تھے وہ میرے پاس آ گئے, ان ڈاکٹرز نے آ کے کہا کہ سردار صاحب اس ہاسپٹل کو بند کروا رہے ہیں, وہ ہم پہ بلائم لگا رہے ہیں, یہ وہ ڈاکٹر کہیں ادھر, یہی یہ سردار حتیق صاحب یہ واپس آ گئے اس کے اپنی سیٹ کے اوپر. تو اس کے بعد میں کافی زیادہ گھر میں, کیونکہ یہ جو میٹنگز وغیرہ تھی, یہ جو پروگرام وہاں پہ ہوا ہے, اس میں میرے پیسے لگے. میں نے باقاعدہ ایک نقشہ بنایا, اس نقشے کے لیے میرے پیسے, یعنی کہ ٹوٹل یقین کریں میرے خیال سے 60-70 لیکس جو ہے میرا اپنا لگا اس پہ. تو سردار عتیق صاحب تو آپ کے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے علاقے کے قریب ہی دھیر کوٹ سے بلونگ کرتے ہیں. آپ نے سردار عتیق صاحب سے کہا نہیں؟ میں نے ان سے میری بات ہوئی جب میں وہاں پہ یہ پروگرام کے رکھ رہی تھی, تو میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے ویسے مجھے منع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردار قیوم صاحب کی فیملی اور ہماری فیملی میں بہت اچھے ریلیشن رہا ہمیشہ سے, تو ہم ان کی بہت عزت بھی کرتی ہیں ایز اے بڑے بھائی ہونے کے ناطے. انہوں نے ایسے مجھے بھائی یہ چیز سمجھائی تھی کہ اس مسئلے میں نہ پڑے. بڑے بھائی نے تو پھر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی مخالفت میں تو آپ کا اسپتال بند کرا دیا. بالکل وہ میرا راستہ بند ہوا. مجھے کہا گیا کہ آپ کے پاس کوئی NOC نہیں ہے کشمیر کی, اور آپ باہر کی نیشنل ہیں. تو یہ مختلف میرے پہ ہر روز کے میڈیا آپ کی مظفر آباد کی مجھے پکڑ گئی کہ آپ یہ ہاسپٹل آپ نے کیا ایک سیاسی. آپ کسی اور سیارے کی رہنے والی ہیں یا اسی زمین کی ارض کی؟ جی میں اسی زمین کی الحمدللہ رہنے والی ہوں, اور کشمیر کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں. آپ کے ابو فاتح میرپور تھے, فاتح کشمیر تھے. یہ عتیق صاحب کو یا راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو سب کو پتہ ہے نا؟ جی بالکل ان کو پتا ہونا چاہیے. میں نے تو ویسے اپنے والد کا کبھی کارڈ اتنا یوز نہیں کیا, کیونکہ میرے والد بہت عظیم انسان ہیں, اور اس لیے بالکل آف کورس وہ ہے. لیکن دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں, میرا اپنا جو کہنا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کے لیے کی طرح کچھ چھوٹا موٹا تو کر کے دکھاؤں نا. تو اب آپ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت آئے 2.5 سال گزر گئے ہیں, 2.5 سال مزید شاید رہتے ہیں,
ٹھیک ہے آپ کا پی ٹی آئی سے جو تعلق ہے، لیکن سوشل سیکٹر والے لوگ تو تمام لوگوں کا کامن ایک اثاثہ ہوتے ہیں. اب آپ فاروق حیدر خان صاحب سے نہیں کہتی کہ وہ آپ کا اسپتال جو ہے؟ میں نے اس کے بعد ان کو کافی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے میری وہ فون پہ میرے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا، اور ان کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے آج ملاقات کروائیں گے، کل کروائیں گے. اسی میں میرا ٹائم گزر گیا، اور جو ہمارے پاس ڈونر تھا، واحد کا ڈونر، وہ بھاگ گیا. اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میڈم یہ آپ کا ہاسپٹل یہ سوشل سیکٹر کی میٹنگ نہیں تھی، یہ کوئی سیاسی میٹنگ تھی. اور ہمیشہ یقین کریں جنید صاحب کہ جب بھی آپ سوشل سیکٹر کے اندر سیاست انوالو ہوتی ہے تو وہ آپ کا سوشل سیکٹر کی جو سوشل ورک ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اب آپ فاروق حیدر خان صاحب سے کیا مطالبہ کریں گی؟ سردار عتیق احمد خان صاحب سے کیا مطالبہ کریں گی؟ حکومت سے کیا کہیں گی؟ کیونکہ ٹھیک ہے آپ کا 60 لاکھ 70 لاکھ ضائع کروا دیے ان لوگوں نے، کیا اس علاقے میں ہاسپٹل نہیں بننا چاہیے؟ بالکل آف کورس بننا چاہیے. میں اس علاقے کے لوگوں سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کل کرتی ہوں، اور وہ لوگ آج بھی مجھے بہت سارے دعاؤں سے ملتے ہیں، اور میں باہر ہوتی ہوں لوگوں کی مجھے کال جاتی ہیں اور امید لگا کے بیٹھے میں. میرا تو گورنمنٹ سے آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ اگر آج بھی وہ گورنمنٹ آئے اور میں ضرور ان کے ساتھ ہوں گی. اس ہاسپٹل میں آج بھی وہیں کھڑی ہوئی ہوں کہ ہونا چاہیے. جی. اور آپ بھی، اور آپ کی جو بڑی بہن ہے شاید ان کا نام راہیلہ خان، آپ دونوں سوشل سیکٹر میں کافی ایکٹیو ہیں. راہیلہ خان بھی کام کرتی ہیں؟ راہیلہ خان ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت پازیٹیو کام کر رہی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں جب سے پاکستان آئی ہوئی ہوں میں ان کے ساتھ مختلف ان کی میٹنگز پہ جا رہی ہوں، اور جو وہ اسکول چلا رہی ہیں گلگت کے اندر چلا رہی ہیں. اس کے علاوہ مختلف کشمیر کے اندر انہوں نے ایک ایمبولینس دی ہوئی ہیں، اور 2 بلکہ، اور ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں، ایون کہ پنجاب کے ایریا میں کر رہی ہیں. تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ وہ ایک ظاہر ہے وہ ایک اچھی ورک کر رہی ہیں، اچھا ورک کر رہی ہیں، اور ایک کشمیر کی بالکل ہیں. اور آپ کی جو دوسری بہن ہے خولا خان صاحبہ، سنا ہے ان کو جلدی MLA کا ٹکٹ مل رہا ہے، کوئی اسمبلی میں جا رہی ہیں وہ؟ جی بالکل، الحمدللہ سب لوگوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اور کیونکہ وہ سیاست کے اندر ہیں، اور آپ کو اس کے سامنے کی بات ہے کہ کشمیر کو پریزنٹ کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور کافی ورک کر چکی ہیں، اور اب ان کا حق ہے، اور جس کا حق بنتا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے. جی. محترمہ بطیہ خان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. راجہ فاروق حیدر خان صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب نے اگر آپ کی مخالفت میں جب آپ کا 9 ماہی اقتدار رخصت ہوا، آپ نے PMLN بنائی کشمیر میں، بطیہ خان کہتی ہیں کہ ان کے اس منصوبے کو، برین چائلڈ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا سردار عتیق صاحب کی طرف سے. یہ علیحدہ بات ہے، یہ ان کو اب بھی بڑا بھائی کہتی ہیں، آپ سے اب بھی حسن ظن رکھتی ہیں. میری گزارش اتنی ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر 70 لاکھ 60 لاکھ انہوں نے اپنا وہاں پر انویسٹ کیا، ہاسپٹل بننا چاہیے. وہ غریبوں کے لیے بن رہا تھا. غریب کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے، غریب کی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. 2 روٹیاں 2 گولیاں تھوڑی سی دوائی، اس کی اتنی ہی پہنچ ہوتی ہے. مہربانی کر کے وہاں پر ہاسپٹل بنائیے. ان جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے جو بغیر کسی غرض کے انسان کے لیے کام کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے پروگرام مینیجر خواجہ محمد علی حیات کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟